نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہم جس کو نبی مانیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، کیونکہ ایش دودھ مان کر کسی کے پیچھے چلا جائے اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کیا خرابیاں پائی جاتی ہے، یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے حضرت محمد کی نبوت کی ایک اہم دلیل یہ بنائی کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ یہ ویکتی ایسا ہے جو تمہارے سامنے اپنی ایک عمر گزار چکا ہے۔ اس کے کیریکٹر کو دیکھو، اس کے 40 سالہ اس زندگی کو دیکھو جس سے ذریعے سے تمہارے سامنے اس کی پوترتا پوری طرح کھل کے آ چکی ہے، اور تب اس کے دعوت پہ غور کرو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ تو اس معاملے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ اس انسان کو اتینت سچا ہونا چاہیے، بہت زیادہ سچا ہونا چاہیے، جھوٹا ایک دم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی زندگی میں جھوٹ کبھی صدق ہی نہ ہو سکے ایسا ویکتی۔ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تک خدا کی باتیں پہنچتی ہے جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا اور بندے کے بیچ میں ایک واسطہ اور ایک میڈیٹر ہونے کا وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو یہ کلیم بھی جھوٹا ہو جائے گا، تو ہم غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب انالائز کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس سچائی کی دلیل میں جو سب سے بڑی بات پیش کی جا سکتی ہے وہ یہی پیش کی جا سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے کسی دشمن نے جھوٹے ہونے کا الزام کبھی بھی نہیں لگایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر سارے مکہ واسیوں کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے، کہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتینت سچا پایا ہے، اس لیے ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر لوگوں کو آپ کی سچائی پر بھروسہ تھا۔ دوسری اہم خوبی جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے امانت داری، یعنی اس کے اندر بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے واقعات مل جائیں گے، لیکن ایک اہم واقعہ آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے مکہ واسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے تھے، اور مدینہ آپ گئے، وہیں آپ کو رہنا پڑا، کیونکہ مکہ واسیوں کو اللہ کے رسول کی یہ دعوت بھا نہیں رہی تھی۔ ایسے وقت میں ایک بہت عجیب بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ مکہ کے لوگ جو بھی اپنے سامان کی سرکشا چاہتے تھے، اپنے دولت کی، دینار کی، درہم کی، پیسوں کی، زیوروں کی سرکشا چاہتے تھے، تو وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر، دھروہر کے طور پہ رکھ دیتے تھے، اور یہ مان کے رکھتے تھے کہ ہر حال میں یہاں سرکشت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جب آپ ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی بہت سارے سامان آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے لوگوں کے۔ اب ایسا وقت ہے کہ خود اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کوئی ویکتی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کی امانت اور کسی کے دھروہر کی فکر کرے، کیونکہ جب اپنے جان پر پڑتی ہے تو انسان باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کیا کہ حضرت علی جو ان کے داماد تھے، حضرت علی کو وہاں چھوڑ دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم رہو، اور جن لوگوں کی امانتیں، جن لوگوں کا دھروہر ہمارے پاس ہے، ان سب کو پہنچا کر پھر تم مدینہ آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کر کے گئے، اور حضرت علی سارے لوگوں کو اس کی امانتیں، اس کے سامان واپس لوٹا دیے۔ پھر حضرت علی پیچھے سے آئے۔ اسی کو ایک شعر میں کہا گیا ہے کہ علی کی ہجرت طیبہ مؤخر کر دیے آقا،
علی کی ہجرت طیبہ مؤخر کر دیے آقا، ادھر ہے قتل کی سازش ادھر فکر امانت ہے۔ یعنی ادھر تو پورے قتل کی سازش ہو رہی ہے، پورا پلان ہے کہ آج رات حضرت محمد کو قتل کر ہی دینا ہے، ان کی ہتیا کر ہی دینی ہے، لیکن دوسری طرف شہر چھوڑتے ہوئے بھی، جان بچاتے ہوئے بھی اس بات کی فکر ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر بھروسہ کر کے اپنا دھروہر میرے پاس رکھا تھا، ان لوگوں تک یہ دھروہر، یہ امانتیں اور یہ سامان پہنچ جانے چاہیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری زندگی آپ کی امانت سے، امانت داری سے، ایمانداری سے بھری ہوئی تھی۔ ایسا ویکتتو اس قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور کسی طرح شک نہیں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس معاملے پہ غور کیجئے تو آپ کے سامنے حضرت محمد کا ویکتتو اتنا بڑا ہو کر سامنے آتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا ویکتی آنکھوں میں جلدی جچتا نہیں ہے۔ میں پھر سے یہ درخواست کروں گا کہ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر عقل ہے تو غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو کل قیامت کے بعد پرلوک میں آپ سے آپ کا ایشور یہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں عقل نہیں دیا تھا، کہ تم غور نہیں کر رہے تھے کہ تمہارا فیصلہ ہمارے سلسلے میں اللہ اور ایشور سے سمبندھت جو فیصلہ ہے وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کریکٹر کے سلسلے میں دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أنت ربي ذو الجلال